اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا اما بعد فقد قال مولانا امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہم الصلاة والسلام اذا اسلفتم فتاجر اللہ بالصدقہ۔ محترم ناظرین کرام، مولا کائنات امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام نہج البلاغہ میں رزق میں فراوانی کا ایک خوبصورت طریقہ بیان فرما رہے ہیں، انتہائی آسان طریقہ کہ جس کے ذریعے انسان اپنے مال میں اضافہ کر سکتا ہے، جس کے ذریعے انسان اپنے کاروبار میں برکت حاصل کر سکتا ہے۔ مولا اس کا ایسا طریقہ بیان فرما رہے ہیں کہ انسان اس پہ عمل کر کے دیکھے، اس پہ عمل کرنا انسان کو اتنا فائدہ مند بنا سکتا ہے کہ انسان پھر کبھی نقصان میں نہیں جاتا۔ مولا فرماتے ہیں اذا اسلفتم، اے لوگوں جب کبھی بھی تم تنگ دست ہو جاؤ، جب کبھی بھی تمہارے مال میں تنگی آنی شروع ہو جائے، فتاجر اللہ بالصدقہ، اس صورت میں تم خدا کے ساتھ تجارت کرو، اپنا بزنس خدا کے ساتھ کرو۔ مولا خدا کے ساتھ تجارت کرے، کیسے کرے؟ مولا فرماتے ہیں ہاں، تاجر اللہ بالصدقہ، خدا کے ساتھ تجارت کرو صدقے کے ذریعے سے۔ تم صدقہ اس دنیا میں کسی کو دیتے ہو، یہ مت سمجھنا کہ میں صدقہ دنیا میں کسی کو دے رہا ہوں، نہیں، صدقہ تم سائل کے ہاتھ پر رکھتے ہو، در حقیقت تم یہ خدا کے ساتھ تجارت کر رہے ہو۔ انسان دنیا میں تجارت کرتا ہے، بزنس کرتا ہے، لیکن کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ یہ بزنس انسان کو فائدے میں لے کر جائے گا یا نقصان میں لے جائے گا۔ بہت سے بزنس مین ایسے ہیں جو فائدے میں آتے ہیں، بہت سے ایسے ہیں جو لاس میں چلے جاتے ہیں، لیکن یہ تجارت جب انسان خدا کے ساتھ کرتا ہے، یہ ایسی تجارت ہے جو 100% انسان کو فائدے میں لے کر آتی ہے۔ اس خدا قرآن میں بھی ارشاد فرماتا ہے کہ جب تم راہ خدا میں ایک دانہ عطا کرتے ہو، ایک سکہ عطا کرتے ہو، 1 روپیہ عطا کرتے ہو، وہ ایک نہیں ہوتا، تم دیتے ایک ہو، خدا اسے کئی گنا بڑھا کر واپس کرتا ہے۔ اس کی مثال بہت خوبصورت خدا نے قرآن میں دی ہے کہ وہ اس دانے کی طرح ہے جو تم زمین میں دباتے ہو تو ایک دانہ دباتے ہو، لیکن جب وہ باہر آتا ہے تو 7 خوشوں کے ساتھ باہر آتا ہے، ہر خوشے پر کئی دانے لگے ہوتے ہیں۔ یہ سب نتیجہ ہے اس ایک دانے کا جو زمین میں دفن کیا گیا تھا۔ اسی طرح جب تم راہ خدا میں ایک سکہ دیتے ہو، یہ مت سمجھنا کہ ایک جا رہا ہے، جانے والا ایک جائے گا تو کئی دانوں کو اپنے ساتھ لے کر واپس آئے گا۔ تو بہترین ذریعہ ہے، انسان اگر فائدہ چاہتا ہے، انسان اگر مالدار ہونا چاہتا ہے، تجارت لوگوں کے ساتھ بھی کرے، لیکن فائدہ مند تجارت وہ ہے جب انسان خدا سے تجارت کرتا ہے۔ خداوند متعال سے دعا ہے کہ باری الہ ہمیں اپنے مال سے لوگوں کے حقوق کو ادا کرنے کی، صدقات اور نذورات ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔